ایک خوبصورت چھوٹے سے گاؤں میں جو سرسبز پہاڑیوں کے بیچ چھپا ہوا تھا، ایک نوجوان آریان کا ایک غیر معمولی دوست تھا جس کا نام گیگا بائٹ تھا۔ گیگا بائٹ کوئی عام ساتھی نہیں تھا، وہ آدھا جانور اور آدھا روبوٹ تھا، جنگلی فطرت اور جدید ٹیکنالوجی کا ایک انوکھا ملاپ۔ اس کا جسم حیرت انگیز انجینئرنگ کا نمونہ تھا، جس میں چمکدار دھاتی پینل نرم فر سے ملے ہوئے تھے، ایک ایسا منظر جو پورے گاؤں کے لوگوں کو دلچسپی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ گاؤں والے ان کی دوستی پر حیران تھے، کچھ خوفزدہ بھی تھے، لیکن آریان اور گیگا بائٹ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ہر صبح آریان اپنے چھوٹے سے اینٹوں کے گھر سے دوڑ کر باہر آتا اور گیگا بائٹ کو پرانے بلوط کے درخت کے پاس منتظر پاتا۔ وہ دونوں اپنا دن سرسبز جنگلوں، چاندی جیسے جھیل اور پرانے راستوں پر گزارتے جو ان کی رنگین دنیا کے گرد گھومتے تھے۔ ایک روشن دوپہر، جب سورج کی کرنیں گاؤں پر گرمجوشی بکھیر رہی تھیں، آریان اور گیگا بائٹ کو ایک عجیب سی چیز ملی۔ ان کے پسندیدہ چڑھنے والے پتھر کے قریب نرم زمین میں آدھی دبی ہوئی ایک زنگ آلود چابی موجود تھی، جو پراسرار اور قدیم معلوم ہو رہی تھی۔ گیگا بائٹ تجسس سے اسے سونگھنے لگا، اور آریان نے بچوں جیسی حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کا یہ تجسس انہیں ایک چھپے ہوئے دروازے تک لے گیا، جو وقت اور بیلوں میں چھپا ہوا تھا۔ گیگا بائٹ کی الیکٹرونک آنکھ نے اس کی سطح کو اسکین کیا اور ایک مدھم سا نشان ظاہر ہوا، جو ان کے قریب آنے پر ہلکی روشنی میں چمکنے لگا۔ آریان کا دل تیز دھڑکنے لگا، اس کے خیالات میں بے شمار امکانات گردش کر رہے تھے۔ اس نے چابی دروازے میں ڈالی اور ایک کلک کے ساتھ دروازہ آہستہ سے کھل گیا، ایک سرنگ کا راستہ ظاہر کرتے ہوئے، جس کی دیواروں پر چمکتے ہوئے کرسٹل لگے ہوئے تھے۔ گیگا بائٹ کے سینسرز تیزی سے کام کرنے لگے اور اس نے اپنے اندرونی لائٹس سے راستے کو روشن کر دیا۔ آریان اور گیگا بائٹ اس سرنگ میں آگے بڑھتے گئے، دیواروں پر چمکتے ہوئے رنگین کرسٹل سے جھلکتی ہوئی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ہوا ٹھنڈی اور ہلکی سی سرگوشی جیسی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کرسٹل خود ماضی کے راز سرگوشی کر رہے ہوں۔ آخر کار وہ سرنگ کے اختتام تک پہنچے، جہاں ایک بڑا دروازہ ان کا منتظر تھا۔ یہ دروازہ پہلے والی زنگ آلود چابی جیسا نہ تھا، بلکہ چمکدار تھا اور اس پر نقش و نگار تھے، جیسے یہ کوئی کہانی سناتے ہوں۔ آریان نے دروازے پر موجود نقشوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا اور اپنے گاؤں کی قدیم کہانیوں کے نشان پہچانے، ہیروز، جادوئی مخلوقات اور بھولی ہوئی سلطنت کی کہانیاں۔ آریان نے ایک گہری سانس لی اور گیگا بائٹ کی طرف دیکھا، جس نے خاموشی سے اس کی ہمت بڑھائی۔ ہمت جمع کر کے آریان نے اپنا ہاتھ دروازے کے مرکز پر رکھا، اور ایک نرم سی روشنی وہاں سے نکلنے لگی۔ آہستہ آہستہ دروازہ کھلنے لگا اور ایک وسیع کمرہ سامنے آ گیا۔ اندر ایک حیرت انگیز منظر ان کا منتظر تھا، زیر زمین باغ جو نایاب پودوں اور چمکدار پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے مرکز میں ایک پراسرار چیز رکھی تھی، ایک چمکتا ہوا کرسٹل کا گولا۔ گیگا بائٹ کے سینسرز بے قابو ہو گئے، جو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس گولے میں بے پناہ طاقت ہے۔ آریان کو اس سے ایک عجیب سی توانائی محسوس ہو رہی تھی، جو اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچے، انہیں احساس ہوا کہ یہ صرف ایک مہم نہیں، بلکہ ایک سفر کا آغاز ہے، جو ان کے گاؤں کے راز، گیگا بائٹ کی اصل اور آریان کے مقدر کو سامنے لائے گا۔